جو گناہ سے بچتا ہے اللہ نیکی کی توفیقات اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ جو گناہ بھی کرتا جاتا ہے نیکی بھی کرتا ہے، نیکی کما حق ہو اسے نفع نہیں دیتی۔ بے پرواہ کو اللہ پسند کچھ لوگوں کے لیے خلوت بہتر ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جلوت بہتر ہے۔ اللہ نے عمر بھی لمبی دی، عمل بھی اللہ نے اس کو سونے دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کتنا خوبصورت ہے۔ الفاظ کا حسن دیکھیں، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ بڑے خوبصورت لفظ ہیں، یہاں تین صفات کا ذکر کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تین صفات جس میں ہو، فرمایا اس بندے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد، اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ تین صفات جس میں ہو، نمبر ایک التقی، فرمایا وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، وہ متقی ہو، جو گناہوں سے بچنے والا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا زیادہ نیکیاں کرنے والا، جو گناہ سے بچتا ہے اللہ نیکی کی توفیقات اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ جو گناہ بھی کرتا جاتا ہے نیکی بھی کرتا ہے، نیکی کما حق ہو اسے نفع نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ التقی جو گناہوں سے بچنے والا ہے، متقی ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ نمبر دو الغنی، فرمایا جو لوگوں سے بے پرواہ نہ کرے، بس وہ یہ خیال کرے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میں نے اس کے حکام پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا جو لوگوں سے بے پرواہ ہے، کسی لالچ میں نہیں آتا، اس کو لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین کی بات بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ غنی اور بے پرواہ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ الخفی، فرمایا وہ بندہ جو لوگوں میں شہرت نہیں چاہتا، چھپا رہتا ہے، چھپ کے دین کا کام کرتا ہے، چھپ کے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب یہاں الخفی کے تحت محدثین نے دو چیزیں، کچھ لوگوں کے لیے خلوت بہتر ہے اور کچھ لوگوں کے لیے جلوت بہتر ہے۔ عابدین جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے خلوت میں رہنا بہتر ہے، اور وہ جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ رسول کے دین کا کام کرتے ہیں، جو علماء ہیں ان کے لیے خلوت میں آ کے، ان کے لیے جلوت میں آ کے دین کا کام بہتر ہے۔ ایک عالم اگر چھپا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ عالم ہے، کیسے لوگ نفع لیں گے، کیسے لوگ اس سے قرآن پڑھیں گے، کیسے لوگ اس سے حدیث پڑھیں گے، کیسے لوگ فقہ کا علوم اس سے حاصل کریں گے۔ اس لیے عالم اگر اس لیے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے پاس علم ہے تاکہ لوگ نفع لیں، لوگ دین کے قریب آئیں، لوگ اپنی نماز سیدھی کریں، نماز جنازہ یاد کریں، دعائے قنوت یاد کریں، دیگر مسائل شریعہ کو سیکھیں، اس غرض سے اگر کہتا ہے تو اس کے اندر علماء نے اجازت دی، اور یہی دین کا مقصد ہے کہ لوگ آگے سیکھیں اور سیکھ کر اس پہ عمل کریں۔ تو ہمیں یہ تین صفات جس میں پائی جائیں اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا بہترین آدمی کون ہے، کیا صفت پائی جائے کہ بندہ بہترین ہوتا ہے، بہترین آدمی کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو عمل بھی سونے ہو۔ فرمایا وہ بڑا بہترین اللہ نے عمر بھی لمبی دی، عمل بھی اللہ نے اس کو سونے دیے۔ پھر پوچھا گیا ای الناس شر، کون سا بندہ کون سا آدمی زیادہ برا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وسع عملہ، جس کو اللہ نے عمر تو لمبی عطا فرمائی لیکن اس نے لمبی عمر کو گناہوں کی دلدل میں گزار دیا، فرمایا وہ آدمی بدترین ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کی عمر لمبی ہے اور اللہ نے سجدے کی توفیق بھی دی ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے عمر لمبی دی ہے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے عمر لمبی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے گناہوں کی دلدل سے بچنے کی توفیق بھی اسے میسر کی ہے۔ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بہترین آدمی اس کو قرار دیا کہ جس کی عمر بھی لمبی تھی، اور فرمایا اللہ نے اسے نیکیاں بھی میسر کر دی۔